دنیا کا آخری کنارہ جہاں دہشت اور خوف کا راج ہے، اس کنارے سے آگے کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے چلیں گے دنیا کے ان آخری کناروں تک جہاں زمین واقعی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ مقامات جہاں خاموشی بولتی ہے، فطرت حکم چلاتی ہے اور انسان خود کو بے حد چھوٹا محسوس کرتا ہے، جہاں ایک قدم آگے بڑھانا صرف سفر نہیں بلکہ ہمت، خوف اور زندگی کا امتحان ہے۔ صدیوں پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ایک پلیٹ ہے اور اس کے آخر میں کوئی خوفناک سرحد موجود ہے، لیکن جب انسان نے سمندر پار کیے، پہاڑ سر کیے اور دنیا کے راز جان لیے، تب پتہ چلا کہ کچھ مقامات آج بھی ایسے ہیں جہاں پہنچنا آسان نہیں، جہاں فاصلہ صرف راستوں کا نہیں بلکہ حوصلوں کا ہوتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے وہ جگہ جنہیں دنیا کی آخری حد تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف فطرت باقی رہ جاتی ہے۔ تو آئیے چل کر اس حیران کن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے چلتے ہیں ناروے، برف سے گھرا ایک ایسا خطہ جو دنیا کے آخری کناروں میں شمار ہوتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسان کے قدموں کے نیچے زمین ہے لیکن فضا خاموشی سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کا موسم انسان کے لیے آزمائش ہے، جہاں جب ایک بار سورج طلوع ہوتا ہے تو 6 مہینے تک اس کا چہرہ آسمان پر مسکراتا رہتا ہے۔ روشنی کے سبب رات نہیں آتی، نیند انسان سے لڑنے لگتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں مصنوعی اندھیرا کرتے ہیں، کھڑکیوں پر موٹے پردے ڈالے جاتے ہیں اور نیند کے لیے خاص قسم کی لائٹس اور ماسک استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف دن کی زیادہ روشنی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر جب 6 مہینوں کے بعد سورج غروب ہوتا ہے تو گھنے اندھیرے کا سمندر پورے ناروے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ 6 مہینے تک دن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، لوگ گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ برفانی سمندر، جمے ہوئے درخت اور ہوا کی سیٹیاں جیسے کسی اور دنیا کی کہانی سناتی ہیں۔ اس تاریک موسم میں زندگی کبھی رک سی جاتی ہے۔ یہاں وقت صرف ایک لمحہ نہیں ہوتا بلکہ ایک درد ہے، ایک تجربہ ہے، ایک خوف ہے جو انسان کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ دنیا اپنی سانسیں روک کر کھڑی ہے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے واپسی، بس ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے: زندگی کیا ہے اور فطرت کے مقابلے میں انسان کتنا کمزور ہے؟ پیارے دوستو، دنیا کے حقیقی آخری کناروں تک پہنچنا صرف سفر نہیں بلکہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ انسان جب جنوب کی طرف بڑھتا ہے تو ایک اور خوفناک کنارہ اس کا منتظر ہوتا ہے، جنوبی امریکہ کا وہ نقطہ جہاں کیپ ہارن نام کی ایک برفانی اور خوفناک جگہ موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سمندر کا غصہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہاں سمندر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ یہ سمندر پرسکون ہے، نہ ہوائیں نرمی سے چلتی ہیں۔ کبھی کبھی لہریں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ جہاز ان کے سامنے کھلونوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس مقام پر ہوا کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، یہاں ہوا ایک طاقت بن کر اٹھتی ہے اور انسان کے قدم روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ مقام کئی صدیوں تک ملاحوں کے لیے موت کا راستہ کہلاتا رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک جہاز یہاں سے گزر جائے اور محفوظ رہے تو یہ اس کی اچھی قسمت ہے۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ سیٹلائٹ تھے اور نہ ہی بحری نقشے، صرف انسان تھا، اس کی کشتی تھی، اس کا حوصلہ اور سمندر تھا۔ اس لیے بہت سے ناقدین اسے دنیا کا حقیقی آخری کنارہ کہتے تھے۔ آج بھی جب آپ سیٹلائٹ سے اس مقام کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد صرف سفید ٹھٹرتی ہوئی خالی زمین نظر آتی ہے۔ اس کے آگے کچھ نہیں، صرف برف، خاموشی اور خلا ہے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انٹارکٹیکا، جسے برف کا جہان کہا جاتا ہے، دنیا کے نقشے پر موجود سب سے الگ تھلگ اور تنہا خطہ۔ یہاں کی ہوا اتنی سرد ہے کہ چند لمحوں میں انسان کے جسم کو جما کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت -60 سے -70 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سمندر کے کنارے برف کے میدان ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین کی ہڈیوں پر برف کی تہ چڑھا دی گئی ہو۔ یہ جگہ زندگی کا ایک الگ ہی تصور پیش کرتی ہے۔
نہ درخت، نہ پودے، نہ انسانوں کی بستیاں، صرف اور صرف خاموشی، برف اور ہر سو پھیلی سفید موت۔ سائنسدان یہاں تحقیق کرنے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں مستقل رہنا آسان نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں انسان کو زمین کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف لاکھوں سال پرانی ہے۔ اس کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو زمین کے ماضی، حال اور مستقبل کی تصویر دکھاتے ہیں۔ یہاں زندگی کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زمین کب پیدا ہوئی، کب بدلی اور کب ٹوٹے گی۔ یہ زمین کا وہ کنارہ ہے جسے دیکھ کر انسان کے دل میں صرف ایک ہی جملہ آتا ہے کہ یہ دنیا واقعی یہاں ختم ہو رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کبھی آپ نے پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک چٹان کا بڑا سا ٹکڑا۔ ماؤنٹ ایورسٹ اس کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک مثال ہے۔ یہ پہاڑ زمین کا سب سے اونچا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی، اپنی سانس اور اپنے وجود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ جہاں ہر قدم انسان کے خلاف ہوتا ہے۔ خون جما دینے والی سردی اور آکسیجن کی کمی خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ یہ پہاڑ صرف ایک مقام نہیں بلکہ انسان کی ہمت کا معیار ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر دل کہتا ہے کہ وہ کائنات کے آخری کنارے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ آسمان، بادل اور ہوا جیسے انسان سے باتیں کرتی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہر سال چند ملی میٹر بلند ہو جاتا ہے۔ انسان جہاں ایک پل بھی طاقت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس جگہ پر سانس لینا بھی ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ پہاڑ انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، فطرت ہمیشہ اس سے آگے رہتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا آخری کنارہ صرف برف اور سمندر ہی نہیں، ایک کنارہ ایسا بھی ہے جہاں ہر لمحہ آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ یہ ایتھوپیا کا ڈیناکل ڈپریشن ہے، زمین کا سب سے گرم مقام۔ یہاں کی مٹی صرف مٹی نہیں بلکہ لاوے سے بنی ہوئی خوفناک موت ہے۔ یہاں درجہ حرارت اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان کا جسم تڑپنے لگتا ہے۔ یہاں کی فضا میں زہریلی گیسیں ہیں، نمکین چشمے ہیں، ایسے چشمے جن کا پانی انسان کو چند منٹس میں موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ یہ مقام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنسدان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہاں ایسے بیکٹیریا اور جراثیم ملے جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہاں لگتا ہے کہ زمین کے اندر آگ بہہ رہی ہے۔ یہاں قدم رکھنا آسان نہیں، یہاں رہنا ناممکن ہے، مگر یہ بھی ایک آخری کنارہ ہے، ایک ایسا مقام جہاں سے زمین اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام مقامات میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، فطرت کتنی وسیع ہے اور انسان کس قدر محدود ہے۔ کبھی کبھی یہ زمین اپنے راز کسی ایک مقام پر ظاہر نہیں کرتی، وہ اسے چھپا کر رکھتی ہے، مگر جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ یہاں زندگی اور موت کا فرق بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہاں انسان خود کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ان مقامات کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔